السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو یہ ممکن نہیں کہ جو قرآن کا ماننے والا ہو علی کا منکر ہو تو قرآن اس کی سفارش کرے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ جو علی کو ماننے والا ہو اور قرآن کا منکر ہو علی اس کی شفاعت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے علی اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ سامع عزیز شاہ اللہ علی اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوتے، ہمیشہ ساتھ، حوض کوثر میں بھی ساتھ۔ اب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کیا فرماتے ہیں؟ قرآن اپنے چاہنے والوں کی، علی اپنے چاہنے والوں کی، اور یہ بات پکی ہے کہ صرف قرآن اس کی شفاعت نہیں کرے گا جو قرآن کا تو محب ہو پر علی کا نام سن کے چہرے کے تیور بدل جائیں، اور علی صرف اس کی شفاعت ہی نہیں کرے گا جو صبح و شام علی علی تو کرے پر کہے قرآن تو غار میں پڑا ہے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ اب دو طبقے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک صبح و شام قرآن کی بات کرتا ہے، مولا علی کی بات سن کے طبیعت میں جھول آ جاتا ہے، دوسری وہ قوم ہے جو ساری زندگی علی علی تو کرتی ہے مگر قرآن کے قریب نہیں جاتی۔ سنی یہ تو خوش قسمت ہے، قرآن سے بھی پیار کرتا ہے، علی سے بھی پیار۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ آئے ہائے، اور سنی کی ہی شفاعت علی کریں گے اور سنی کی شفاعت ہی قرآن کریں گے، بے شک، سبحان اللہ۔ بے کیونکہ شک۔ قرآن دیکھے گا نا کہ جو میرا محب ہے کیا علی کی چاہت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اور مولا علی دیکھیں گے جو میرے علی علی کرتا ہے صبح و شام جانے یا علی، اور قرآن کو غار میں رکھے رکھا، اس کے قریب نہیں گیا، 40 سپارے بتاتا رہا، تو یہ معاملہ تو ہوگا نا جی۔ ہاں، اس لیے بھائی شفاعت اسی کی ہوگی قیامت کے دن۔ ہاں بے شک جتنے بڑے مدرسے بنا لو، سمجھ کوئی نہیں آئی، جب تک تمہارے مدرسے میں علی علی نہیں ہوگا شفاعت نہیں ہوگی۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ بے اور شک۔ تم جتنی مجلسیں سجا لو، علی علی کرو، جب تک قرآن کی آواز تمہارے دل سے نہیں آئے گی۔ ہاں، سنی تو خوش قسمت ہے، واہ واہ۔ قرآن کا دامن بھی تو نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، سبحان اور اللہ۔ مولا علی کا دامن بھی تو نے مضبوطی سے۔ سبحان اللہ۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت تو ایسی ہے جس کے واحد عامل ہی مولا علی ہے، کمال کی بات ہے، کوئی اور ایک صحابی بھی نہیں ہے اس کا عامل، اس کی عامل ہی واحد مولا علی ہے۔ آئیے وہ ذرا آیت میں پڑھ دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی اللہ، سبحان اللہ۔ بین یدی نجواکم صدقہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت اس کے واحد عامل ہی مولا علی۔ ترجمہ کیا؟ اے ایمان والو، جب میرے نبی سے راز و نیاز کی کوئی بات کرنے لگو نا، پہلے صدقہ دے لیا کرو، اس کے بعد میرے نبی سے راز و نیاز کیا کرو۔ تو مولا علی فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا، فوراً میں نے 1 درہم نکالا، صدقہ کیا، 10 سوال نبی پاک سے پوچھے، جب میں پیچھے ہٹا نا اس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی یہ وہ واحد آیت ہے جس کے واحد عامل ہی مولا علی ہے۔ سبحان اللہ۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔
اور یہ مولا علی کا ایک عمل نہیں. آئیے دوسرا مقام قرآن مجید. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. سامن زید شام مولا علی. الذين ينفقون أموالهم بالليل. مولا علی رات کی تنہائی میں رب کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں. والنہار دن کے اجالے میں رب کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں. سرن سرن چھپ چھپا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں. وعلانیتاً اعلانی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں. مولا علی کے 4 عمل دن کے اجالے میں رات کی جناب والا سیاہی میں اور چھپ چھپا کے ظاہراً 4 مرتبہ صدقہ کیا. مولا علی کی ان 4 اداؤں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. سبحان اللہ. سبحان. تو گویا جناب والا مولا علی کا ذکر کرنا رب کی سنت ہے, سنت اللہ ہے. مولا علی کی اداؤں کا ذکر کرنا یہ خود رب کی سنت ہے. آئیے جناب والا حرم کعبہ کے اندر 3 شخصیات کھڑی ہیں. ایک مولا علی کھڑے ہیں, دوسرے جناب والا حضرت ابن عباس کھڑے ہیں, تیسرے حضرت طلحہ کھڑے ہیں. اب جناب والا تینوں میں کلام کرتے ہیں آپس میں. افضل حضرت عباس کہتے ہیں میں چونکہ صاحب سقایہ ہوں, آب زمزم پہ میری ڈیوٹی ہے, میں متولی ہوں. جس کو چاہوں آب زمزم پلاؤں, جس کو چاہوں نہ پلاؤں. اللہ نے مجھے یہ کمال بخشا. حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں چونکہ معمار ہوں, اس بیت اللہ کی بنانے میں, مسجد نبی کے بنانے میں میں شامل ہوں, اس لیے میں افضل ہوں. مولا علی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا ہم میں سے افضل کون ہے, میں اتنا جانتا ہوں کہ تم سب سے پہلے میں نے مصطفیٰ کریم کی غلامی میں ہائے 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 یہ بات کرنے کی دیر تھی, قرآن نازل ہو گیا. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. اللہ نے فرمایا تم بناتے ہو اس کو جو صاحب سقایہ ہے. اجعلتم سقایۃ الحاج, جو صاحب سقایہ ہے پانی پلانے والا ہے, اس کو بناتے ہو. عمارت المسجد الحرام, اور مسجد حرام کی عمارت کا جو معمار ہے اس کو بناتے ہو اس جیسا. آئے ہائے 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 کمال ہے یار قسم. تم صاحب سقایہ کو بناتے ہو اس جیسا, اب زمزم کے متولی کو بناتے ہو اس جیسا, اور مسجد نبی کی تعمیر کرنے والے کو بناتے ہو اس جیسا. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اور سب سے پہلے نبی پاک کے ساتھ جہاد کرنے والا ہے. آئے ہائے اگلے لفظ کیا ہے؟ لا يستوون عند اللہ. اور میں علی کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک. لا يستوون عند اللہ, اور میں اللہ کے ہاں علی کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. اے عباس تو بھی علی کی برابری نہیں کر سکتا, طلحہ تو بھی علی کی برابری
نہیں کر سکتا. تم دونوں میں سے اللہ نے علی کو فضیلت بخشی. اللہ کے نزدیک تم دونوں میں سے علی اعلیٰ ہے. اللہ علی جم القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم. وہ وقت یاد ہے جب ہجرت کی رات تھی ہیں جی؟ اس بستر پہ کون سویا تھا؟ مولا علی لیٹے تھے نا. کریم رؤوف الرحیم نبی تشریف لے گئے. اب یہ جو مولا علی لیٹے ہیں نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ مولا علی کی شان میں آیت ہے. اللہ کی رضا کے لیے علی نے اپنی جان کو نبی کے لیے فروخت کیا. اس مولا علی کی ادا کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا. میرے مصطفیٰ کریم چلے گئے اور ایک میں ٹچ دے دوں. آئے مولا علی تلواروں کے سائے میں پوری رات بڑی سکھ کی نیند سوئے. علی تلواروں کے سائے میں نیند آئی ہے. فرمایا زندگی میں پہلی رات تو یہ جس میں نیند آئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسی چین کی نیند کیوں سو گئے؟ کہا کیونکہ رسول اللہ کی زبان سے نکلا تھا علی صبح کو اٹھنا ہے، واہ سبحان اللہ. امانتیں واپس کرنی ہے، مدینے پہنچنا ہے. علی فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ جب تک میں سرکار کے پاس مدینے نہیں پہنچ جاتا مجھے موت نہیں آتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب میرے کریم نبی نے کفار کی، غیروں کی امانتیں مولا علی کے حوالے کی. اب جو لوگ یہ اشارے دیتے ہیں کہ جی ایک ہی علی تو تھا جو امانتیں سنبھالنے والا تھا، اور کوئی ہوتا تو اس کو لٹا دیتے، یہ اشارے ہم سنتے رہتے ہیں. یہ کس طرف اشارہ آپ سمجھتے ہیں؟ جی صدیق پاک کو اس لیے ساتھ لے گئے کہ پیچھے رپورٹ نہ کر دے. میں نے کہا پگلے تو نے سمجھا ہی نہیں ہے. مصطفیٰ کریم نے کفار کی امانتیں علی کے حوالے کی، اور مصطفیٰ کریم کو اللہ نے حکم دیا اے محبوب صدیق کو ساتھ لے جائیے. اللہ نے کفار کی امانتیں مولا علی کے حوالے کروائیں اور اپنی امانت مولا صدیق کے حوالے کروائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رہا یہ مسئلہ کہ جناب رپورٹ کر دیتے. میں نے کہا تو بڑی دور کی سوجی ہے. تو نے حضرت عبداللہ بن اریقت کون تھے؟ یہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زر خرید غلام تھے جن کو ہجرت سے 4 مہینے پہلے میرے مولا صدیق نے دونوں اونٹنیاں دے دی تھی کہ ان کی دیکھ بھال کر. جب ہجرت کے لیے چلے تو کہا تیسرے دن فلاں جگہ فلاں پوائنٹ پہ لے آنا. کون تھے وہ؟ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جو سارا دن کفار کی شرارتوں کو مانیٹر کرتے، مانیٹرنگ کر کے رات کو رپورٹ جا کے دیتے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی حضرت اسماء وہ شام کو غار میں کھانا دینے جاتی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو بکریاں چراتا تھا، کیا اس نے یہ نہیں سن رکھا تھا کہ 100 سرخ اونٹ ملیں گے؟ اگر رپورٹ دے دی وہ روزانہ مغرب کے ٹائم پہ تازہ دودھ جا کے پیش کرتا ہے. یار میرے صدیق کے نوکروں نے بھی حضور سے غداری نہیں کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. اللہ اللہ. تو سامنے عزیز شام توجہ فرمانا. مولا علی سو گئے، اس سونے کو، اس ادا کو بھی رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا. اس لیے مولا علی کے متعلق دل صاف رکھیں، دل پاک. وگرنہ آئیے قرآن مجید. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين. اللہ فرماتا ہے مانگنے والوں نے وہ عذاب مانگا جو کفار کے لیے ہم نے مقرر کیا تھا. تفسیر شالبی پڑھیے. حارث بن نعمان
جب میرے کریم نبی نے غدیر خم کے مقام پہ مولا علی کی مولائیت کا تذکرہ کیا، توجہ فرمائیے، مولا علی کی مولائیت کا تذکرہ کیا، اس مقام پہ اللہ اکبر حارث بن نعمان فہری آ گیا، کہتے ہیں آپ نے نماز پڑھی، ہم نے پڑھی، آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے دی، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے کیا، آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے رکھے، آپ اپنے چچا کے بیٹے کو ہم پہ فضیلت بھی دے رہے ہیں، اس کو ہمارا مولا بنا رہے ہیں، تو کیا یہ بھی اللہ نے حکم دیا؟ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ذرا نظریہ دیکھیں، فکر نامراد دیکھیں، آپ نے کہا نماز پڑھو تو ہم نے پڑھی، کوئی نہیں آئی تمہیں، آپ نے کہا روزے رکھو تو ہم نے رکھے، آپ نے کہا حج کرو تو ہم نے کیے، آپ نے کہا زکوٰۃ تو ہم نے دی، اور مولا علی کی مولائیت ہضم نہیں ہوتی ہے ساڑھے، یہ بیماری بڑی پرانی ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے، پڑوسی نماز پڑھے گا، نماز سے انکار نہیں ہے، روزہ بھی رکھے گا، نماز بھی کرے گا، بیت اللہ کی زکوٰۃ بھی پابندی سے دے گا، اور مولا علی کو مولا مان، میں آپ کو بتا بیماری بڑی پرانی ہے، یہ آج بھی نہیں ہے، حضور کے دربار میں پیش ہوا تھا، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے رکھے، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے کیے، آپ نے کہا جناب والا زکوٰۃ ہم نے دی، ہوں چاچے نے پتر نو آخر مولا مانو ایک کے منی، سمجھ کوئی نہیں ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا میں نے نماز کا حکم دیا تھا تمہیں، کہا جی، کہا اللہ کا حکم دیا میں نے سنا دیا، روزے کا کہا جی اللہ کا حکم تھا میں نے سنا دیا، زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا میں نے سنا دیا، حج کا حکم اللہ نے دیا میں نے سنا دیا، تو علی کو بھی مولا اللہ نے حکم دیا میں نے سنا، کہتا اچھا یہ بھی اللہ نے کہا، یہ فرمایا بالکل، ہمارے انتظام عن الہوا، میں تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، اچھا یہ کہنے یار ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں، اللہ مان الحفیظ، ہم آج سوچ رہے ہیں کہ یار دلائل سن کے بھی لوگ نہیں مانتے، یہ کوئی اچھبی کی بات نہیں، بد نصیب بدبخت ہو، حضور کی بارگاہ کچہری میں بیٹھو، یہ آپ کس وقت میں پڑھ گئے ہیں؟ اسی پہلے کا ہمارا کام سنانا ہے، منوانا نہیں ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے بے ایمان نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، زکاتی بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن علی کی مولائیت ہضم نہیں، میں نے کہا یہ پرانی بیماری آج کی ہے، اور حدیث میں پڑھتا ہوں ابھی پڑھنے لگا، یہ بیماری اس کا پہلے علاج ہے، اس کا مطلب ہے نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے، روزے رکھنے والے بھی ہوں گے، زکاتیں دینے والے بھی ہوں گے، بیت اللہ کی طواف کرنے والے بھی ہوں گے، پر علی کی مولائیت کو تذکرہ کرو نا تو طبیعت بوجھل سمجھو یہ اسی نسل سے ہے، یہ فطرت گندی پرانی ہے، باہر نکلا نا پتہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ اگر تو نے علی کو مولا ہم پہ مسلط کر دی ہے تو پھر مجھ پر پتھر کی بارش نہ دے، اس وقت ایک پتھر آیا، اس کی چوٹی میں لگا، نیچے سے نکل گیا، یہ 2 لخت ہو گیا، اور اس وقت یہ آیت نازل سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، اللہ فرماتا ہے جو کافروں کے لیے ہم نے عذاب رکھا تھا اس نے مانگ لیا، یہ سمجھ نہیں آئی، اگر یہ ساڑھے تو پتھر نازل نہیں ہوتے، اول تو آپ نے کوئی صاحب بلانا نہیں بلایا تو میں سے مزاق کروں گا، آج نہیں کرتا، نہیں توجہ فرمائیے، تو سامع نزید شاہ ہم ہیں الحمدللہ 2 آیتیں مجھے یاد ہے، اس کا جواب ہے لیکن دیتا نہیں، توجہ فرمائیے، کیونکہ جتنا ہضم ہو اتنی ہی تھکی دے رہی ہے، کھانے والے لوگوں کا ہضم ٹائٹ نہیں، میں آزما چکا ہوں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے،
میں یہاں آپ کی کھانے والے میں 2 پرچے بہت شکر کبیر علی زمین بیٹھے میرے سجن آئے بیٹھے کبیر آئے ماشاء اللہ پرچہ تو بہت پہلے پھر موڑ کے میں بلایا نہیں میں کہ بھائی نہیں کو ساڑھے بس سے جانا ہے اتھے ساڑھی دال نہیں ہے پھرنی تھی یہ میں نے پتہ نہیں کہ میں جدوں آؤں نا میں نور کی دیسی کھوا چھوڑ دیں بکر کھوا چھوڑ دیں این تھاپڑا مار چھوڑ دیں تفصیل نہیں کرانی روٹی جن دیا آپ بندی ہم دیں اے میں ذرا زندگی قدر میں اصل کبیر آدمی میری اپنی فائدی صاحب بیٹھ کے میں اپنی زندگی دیکھی تو سامنے عزیز صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ دوستو یہ بات یاد رکھو علی کو مولا مانو تو دل سے مانو یہ کوئی معاملہ طبیعت کا نہیں ہے یہ معاملہ شریعت کا ہے ہاں یہ معاملہ شریعت کا ہے بالکل میرے نبی کی زبان سے نہیں ہے اب آئیے یہ حدیث پاک آپ جامع الترمذی پڑھیں سنن ماجہ پڑھیں مسند احمد پڑھیں مجموع الزوائد پڑھیں البدایہ والنہایہ ابن کثیر کو پڑھ لیں یار سب نے اور روات کی حدیث کثیر روات راوی کی جو ہے راویان حدیث بھی کہہ لیں روات حدیث کثیر اور میں ایک لفظ بولوں آپ حیران ہوں گے کوئی ایک حدیث مجھے دکھائیں ایک حدیث جس کی 10 مبشرہ میں سے 9 صحابی راوی پورے ذخیرہ حدیث کو آپ پڑھ لیں صرف مولا علی کی مولائیت والی حدیث ایسی ہے جس کے 9 راوی 10 مبشرہ سے یہ کمال کی بات 9 راوی جن کو میرے نبی نے جنت کی نبی سنائی 9 راوی اس حدیث قدیر قومالی اور حدیث کی آیت کو اجتماع ہے صحابہ کا کریم رؤوف الرحیم نبی زیب منبر ہے مولا علی پاس میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین اے میرے غلاموں تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا لن تضلوا ان اتبعتموہما جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو پھر آگے میرے نبی نے فرمایا انی اولا بالمؤمنین من انفسہم کیا تم اس بات کا اظہار کرتے ہو کہ میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم پہ حق رکھتا ہوں بلا یا رسول اللہ بالکل یا رسول اللہ ہم آپ کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ مالک سمجھتے ہیں پھر میرے نبی کھڑے ہوئے فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ میرے نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا فضا میں یوں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو یا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اچھا بول جس کا میں مولا اس کا علی مولا اب مصطفیٰ کو جو جو مولا مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے واہ سبحان اللہ جو جو مانتا ہے اللہ حق جاری ماشاء نعرہ خلافت حق 4 یار غلط ہے خلافت جو ہے وہ 30 سال ہے اور اس میں 6.5 مہینے حضرت مولا حسن پاک کے ہاں جب نعرہ خلافت کہیں گے تو پھر حق 5 یار نعرہ تحقیق کہیں تو پھر ٹھیک حق 4 یار اللہ حق جاری جب خلافت کا نعرہ لگائیں گے تو پھر مولا حسن بھی بیچ میں ہے یہ بات یاد رکھیے نعرہ تحقیق حق 4 یار یہ ٹھیک حق 4 یار کہنا ہے تو نعرہ تحقیق نعرہ خلافت نہیں نعرہ خلافت کہنا ہے تو پھر حق 5 یار خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہاں
میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے ہاتھ کھڑا کیا، من کنت مولا ہو فہذا، میرے نبی کی زبان سے نکلنے والے اگر جملے آپ بھی کہہ دو تو ایک لذت محسوس ہوگی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اچھا یہ کہنے کے بعد نا نبی پاک نے مولا علی کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، اللہم وال من والا ہو، اے اللہ تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی مانے، وعاد من عادا ہو، اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، اللہم من خذلہ، اللہم مخذل من خذلہ، اے اللہ تو اس کو ذلیل کر جو علی کے متعلق ناپاک دل رکھتا ہے، اللہم مخذل من خذل، اللہ، یہ دعا کی۔ اب مولا علی کی مولائیت کا جب میرے نبی نے اعلان کیا نا، اب ذرا توجہ کرو، تو مولا علی کو سب سے پہلے مبارک کس نے دی تھی؟ مسند احمد کی حدیث پڑھی ہے، سب سے پہلے اس پورے اجتماع میں مولا علی کے قریب گئے مولا عمر، سبحان اللہ، اور انہوں نے جا کے فرمایا اصبحت امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، اے علی تیری صبح بھی ایسی، تیری شام بھی ایسی، تو میرا بھی مولا، کل مؤمنین کا مولا، کل مؤمنات کا مولا۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی کی مولائیت کا سب سے پہلے جس نے اعلان کیا، مبارکباد دی، وہ مولا عمر۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی میں مسئلہ حل کرتا چلوں کہ علی مولا تو ابو بکر مولا کیسے، عمر مولا کیسے؟ میں نے کہا اس پہ تو یقین ہے نا کہ علی مولا، علی مولا، اب آئیے ابو بکر مولا کیسے؟ بھئی میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، میں پڑھوں گا قرآن، سورہ تحریم آیت نمبر 4، اللہ کا قرآن، هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين، سبحان اللہ۔ قرآن سن کے ذرا دل سے سبحان اللہ کہیں۔ میں پھر یہ آیت پڑھنے لگا ہوں، میں پھر یہ آیت پڑھنے لگا ہوں، جو دلوں تے ڈڈو سبحان اللہ آنکھیں ذرا ہاتھ کھڑا کر، ماشاءاللہ سارے آنکھ هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين، سبحان اللہ۔ اللہ هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين، اللہ فرماتا ہے میں بھی مولا، جبرائیل بھی مولا، تمام صالح مومن مولا۔ میں نے کہا جناب جو صرف علی کو مولا مانتا ہے اور مولا صدیق کو مولا نہیں مانتا، عمر پاک کو مولا نہیں مانتا، عثمان پاک کو مولا نہیں مانتا، صحابہ پاک کو مولا نہیں مانتا، اس کے سر پہ بھی قرآن رکھیں، اور اس کے سر پہ بھی قرآن رکھیں جو کہتے ہیں صرف اللہ مولا ہے جی، علی مولا نہیں، دونوں کے سر پہ قرآن رکھیں۔ کیا یہ آیت قرآن میں ہے یا نہیں؟ بے شک کہیں گے جی ہے، اسی کو اللہ فرماتا ہے وہ مولا ہو وہ جبریل ہو وہ صالح المؤمنین، اللہ فرماتا ہے میں بھی مولا، جبرائیل بھی مولا، تمام صالح مومن مولا۔ اگر تمام صالح مومن مولا ہیں تو مولا صدیق سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ واہ واہ، سبحان مولا اللہ، عمر سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ سبحان اللہ، مولا عثمان سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ مولا علی سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ مولا حسن سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ سبحان اللہ، مولا حسین سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے کہتا ہوں سنیو، حضور کی ہر نسبت کا حیا، حضور کی ہر نسبت کا پیار،
اگر مجھے اجازت ہے تو میں 15ویں پارے سے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بڑی مشہور آیت. قیامت کے دن جس جگہ پہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے بیٹھ کے غلاموں کی سفارش کرنی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام محمود. کیا کہتے ہیں بھئی؟ اونچا بولیے، کیا کہتے ہیں؟ مقام محمود. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، محمود نام کس کا ہے؟ اللہ کا. محمود نام کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ نے اپنا نام دے دیا اس جگہ کو، اس تھانوں، اس جگہ نو جتھے سونے قیامت دن باونا اجے بیٹھے. اجے قیامت آئی؟ قیامت آئی نہیں. اس جگہ نے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے جسم کا لمس حاصل کیا، وجود رسالت کی برکات کو سمیٹا نہیں. قیامت آئے گی، سرکار بیٹھیں گے. ابھی قیامت آئی نہیں، میرے مصطفیٰ بیٹھے نہیں. اللہ حمدیں پہلے کر رہا ہے. محمود کا معنی تعریف کیا گیا. محمود کا معنی کیا ہے؟ محمود کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا گیا. جہاں مصطفیٰ ابھی بیٹھے نہیں، قیامت آئے گی، سرکار بیٹھیں گے. ابھی بیٹھے نہیں، اللہ حمدیں اس جگہ کی پہلے کر رہا ہے، صرف وہ جگہ منسوب ہوئی ہے. اے چشمے والی سرکار، ٹوپی والی سرکار، توجہ چاہوں گا. یہ جو مولوی صاحب بیٹھے میرے سامنے، چشمے والے، جالی والی ٹوپی پہن کے، ہاں ہیں جی، ہاں اچھا قبلہ سیدی صاحب توجہ فرمائیے. یہ وہ دوسری طرف دیکھ رہے تھے اور میں بڑا جو ہے نا، اس پہ میں بڑی طبیعت خراب ہوتی ہے جب قرآن پڑھا جائے اور بندہ دائیں بائیں دیکھے. اس لیے آپ کو کہتا ہوں جب بیان ہو رہا ہے پوری توجہ بیان پہ رکھیے، ہاں، کیونکہ پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو جس جگہ میرے مصطفیٰ کریم نے قیامت کے دن بیٹھنا، بیٹھے صرف وہ جگہ منسوب ہوئی ہے کہ میرے کریم نبی نے قیامت کے دن یہاں بیٹھنا ہے. محمود نام ہے میرے رب کا، اور محمود کا معنی تعریف کیا گیا. جہاں ابھی مصطفیٰ بیٹھے نہیں، صرف وہ جگہ منسوب ہوئی ہے کہ قیامت کے دن مصطفیٰ نے بیٹھنا ہے. اس کی حمد رب کر رہا ہے. تو اپنے ایمان سے بتاؤ، 1400 سال پہلے جو مولا صدیق کندھوں پہ خود مصطفیٰ کو اٹھا کے لے گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس مولا صدیق کی شان کیا ہوگی؟ اس مولا عمر کی شان کیا ہوگی جو میرے مصطفیٰ کریم کا مرید نہیں مراد ہے؟ اس مولا عثمان کی شان کیا ہوگی جس کے گھر میں میرے نبی کی 2 شہزادی ہیں؟ اس مولا علی کی شان کیا ہوگی جس کے متعلق میرے نبی خود فرمائیں الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ، لحمک لحمی، جسمک جسمی، روحک روحی. اس مولا علی کی شان کیا؟ اور اس مولا حسن اور مولا حسین کی شان کیا ہوگی جن کو آیت مباہلہ کے اندر رب نے نبی پاک کا بیٹا کہا ہے؟ ایک اموی خلیفے نے حضرت امام حسن سے سوال کیا کہ تم تو ابن علی ہو، ابن رسول کیوں کہلواتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں قرآن نے ابن رسول کہا ہے. مولا حسن پاک نے کیا فرمایا؟ ہمیں تو قرآن نے نبی پاک کا بیٹا کہا ہے. کہا دلیل؟ آپ نے آیت مبالہ پڑھ دی. قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. آپ نے فرمایا مجھے بتا آیت مبالہ میں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے کیا فرمایا؟ تعالو، آ جاؤ، ابنانا، ہم بھی آتے ہیں، ابناکم، تم بھی آؤ. ابنانا، قل تعالو ندعو ابنانا، ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں. ابناکم، تم بھی اپنے بیٹے لاؤ. نساءنا، ہم بھی اپنی عورتیں لاتے ہیں. نساءکم، تم بھی اپنی عورتیں لاؤ. انفسنا، ہم خود بھی آئیں گے.
اب ابناءنا، حضور نے فرمایا ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں. تو مولا حسن پاک نے فرمایا بتا اس وقت حضور کی گود میں کون سے بیٹے تھے؟ ایک طرف میں تھا، ایک طرف حسین تھے. سبحان اللہ سبحان ہمیں تو قرآن نے نبی پاک کا بیٹا کہا ہے، ابن رسول اس لیے کہلواتے ہیں. آئے ہائے اللہ. ایک خارجی مل گیا، خارجی کوئی نہیں سمجھے، اور بھی کوئی نہیں سمجھ آئی. ہاں جی، ایک خارجی ٹکر گیا مولا حسن کو، کہتا ہے نسبت سے کچھ نہیں ہوتا. کہا نسبت سے کچھ نہیں ہوتا؟ کون کہتا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، نسبت سے بہت کچھ ہوتا ہے. کہا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا تم کہتے ہو ہم رسول اللہ کی اولاد، اپنے اعمال نال ہی بخشی ہونا، کچھ نہیں ہونا، نسبت کوئی انہوں نے کہا اچھا قرآن پڑھے؟ کہ جی ہاں. کہ سورہ کہف دی آیت نمبر 82 آندی ہے. کہ جی فرماؤ. کہ او جڑا یتیم بچیاں دا خزانہ دیوار ڈھان لگی آئی تے خضر علیہ السلام نے ہاتھ دیتا تے کھڑی کر دیتی. کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، قرآن ہے نا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ پورے گران جناب سانو کوئی جناب ضیافت نہیں کی تھی تے تساں دیواراں پہ کھڑیاں کر دیو. انہوں نے فرمایا میں تے نہیں کھڑی کی تھی. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب دا ارادہ ہی. یہ دا مطلب ہے اللہ جدو اپنا ارادہ ظاہر کردہ تو اپنے محبوب بندیاں دے ہتھے کردہ. اللہ ارادہ کیتا کیوں ہے؟ کہ یتیم بچیاں دا خزانہ اے دیوار ڈٹھی تے کوئی لوٹ لیا سی، او جوان حسن تے کٹ لیا سن. اللہ نے یتیم بچیاں دا وجہ نہیں. وکان ابو ما صالحہ، وجہ ہے کہ انہوں کا باپ نیک تھا. وہ باپ شکا باپ آئی. آپ مفسرین کو پڑھیں، آخری جو قول ہے، ویسے 14 کے بھی ملتے ہیں، آخری جو قول ہے وہ 7ویں پشت میں حضرت کاشق تھے. 7ویں پشت اللہ حیا کر رہا. امام حسن پاک فرمایا اے دسو نہ یتیمہ دے باپ دی وجہ تو جو 7ویں پشت ہے. ہاں. فرمایا وکان ابو ما صالحہ، انہوں دی صالحیت دی وجہ تو. ہاں. آپ نے فرمایا اے دس انہوں یتیمہ دے جڑا باپ سی وہ میرے باپ مولا علی تو بھی زیادہ نیک آئی، میرے نانا رسول اللہ تو بھی زیادہ نیک آئی. اللہ نسبتوں کا اللہ بڑا حیا کرتا ہے. اس لیے آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے، دور بڑا نازک ہے، حضور کی ہر نسبت کا حیا کریں. حضور کا دیکھیں نا، غدیر خم کے مقام پہ حضور نے ہاتھ کھڑا کیا، فاخذ بید علی. اب یہ غدیر خم پہ تو ہاتھ بلند نظر آ گئے قوم کو، مگر دوسرے ہاتھ نہیں نظر آئے. ایک اور بھی اجتماع تھا جس میں میرے نبی نے 2 ہاتھ کھڑے کیے تھے، اور یہ حدیث تو جامع ترمذی کی ہے نا، من کنت مولا فاز علی. اور وہ حدیث جناب والا بخاری شریف کے اندر ہے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صحابہ کا اجتماع ہے، میرے نبی کھڑے ہوئے، دائیں ہاتھ میں مولا صدیق کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں مولا عمر کا ہاتھ، دونوں ہاتھ یوں کھڑے کر کے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے بخاری کے لفظ کہے ہاکذا نبعث یوم القیامہ. میرے نبی نے فرمایا میرے غلامو، یہ جو ابو بکر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں، عمر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں، قیامت کے دن بھی ہم قبر سے اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اٹھیں گے. سبحان اللہ اللہ یا علی. شان عثمان غنی، زندہ باد، شان مولا علی پاک، زندہ باد، شان مولا حسن پاک، شان مولا حسین پاک. زندہ باد. ایسا حضور کی ہر نسبت کا یاد سب کو. ہاں سبحان اللہ. فیضان پنجتن پاک اچھی آنکھو یار، زندہ باد. یہ کیا کر دو یار. تو عرض کر رہا ہوں حضور کی ہر نسبت کا حیا. ایک محبت والے نے بڑی حسین بات کی، سنا دوں. قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے
پہ سارا دارو، جس کا عقیدہ وہ بولے میرے نبی پہ سارا، تیری وجہ سے مانا تیری صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، میرے نبی، بولو بولو میرے نبی پہ سارا، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، ایک لاڈلا ہے تیرا، ایک یار غار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے۔ اب میں بڑا خاص اشارہ کرنے لگا ہوں، کوئی جار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، کوئی جار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے، سب کا ادب کرے جو، ہاں سب کا، ہر زبان بولے سب کا ادب، کوئی جار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے، سب کا ادب، نعرے حیدری پر ایمان ہے ہمارا، نعرے حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے، میرے نبی پہ سارا مدار ہے۔ اب ایک طرف حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو ڈسکس کیا جاتا ہے، دوسری طرف حضرت فاطمہ الزہرا کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور سنی تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے، مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے، نبی حضور کی ہر نسبت کا حیا، یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے۔ دیکھیں نا سورہ کاف کے اندر کیا وہ واقعہ موجود نہیں ہے؟ اصحاب کاف کا جو کتا تھا، ہیں جی، وہ یوں کلائیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں،
اور میرے رب کو یہ اس کی ادا اتنی پسند آئی، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، اس کی ادا کو قرآن میں ڈسکس کیا۔ یار صحابہ کی شان کو ڈسکس کرنا، آل کی شان کو ڈسکس کرنا، ازواج کی شان کو ڈسکس کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب اور نسبت کو ڈسکس کرنا، اولیاء کا ذکر کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے نا۔ اس کتے کی شان، جو یوں کلائیاں پھیلا کے بیٹھے، اللہ اس کی ادا کو قرآن میں ڈسکس کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آگے جی ویکھو جی انہیں کتے نہیں شانہ بیان بھی ہوں میں کہا تیری تو کسے نہیں کی تھی۔ سبحان اللہ۔ آئے ہائے 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 ہائے، وہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی کمال دی گل کی تھی، کر چھوڑا۔ فضل تیری تھی لوہے تر دے، فضل تیری تھی لوہے تر دے، پھٹیاں دے سنگی رل کی کتے جنت جان محمد، چنگیاں دے سنگی رل کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آکے وے کو سیاری جی کتے بھی جنت جان لگ پہ، آکے اور تو جانا ہے، واہ واہ۔ سمجھ کوئی نہیں۔ میں کہ سارے کتے نہیں، ہاں میں کہ تو سمجھو ان بستر چاہ کے تیار نہ ہوئے، سارے کتے نہیں۔ واہ واہ۔ نسبت والے واہ سبحان پچھو اللہ۔ ٹرے آئی نہیں، اللہ دے ولیہ نے کنکر مار تو بھوک سے تے ساڑھے ناراض کھلوے سے ساکھا مالک اگر زبان دے تو میں نے گل کرن تیرے ولیہ نال، ساکھا اللہ دے ولیو ہور کتے جڑے ولیہ نو بھوک دے، واہ واہ واہ۔ انہاں کہ پھر نار رلا، میں کہ گل سنگی جی سدھی ناراض نہیں ہونا، بھوکنا چھوڑ دیو سائیں نال لا لے سن، سبحان اللہ۔ سمجھ کوئی نہیں جائی اور اس تو بڑی کھلی گل میں نہ کر سکتا۔ واہ واہ ماشاء اللہ۔ گل سیدھی جی تو حضور کی ہر نسبت کا حیا۔ مجھے خان بابا سہروردی سعیدی صاحب اللہ ان کو زندگی دے، انہوں نے فرمایا تھا مولا علی کی شان بیان کرنی ہے، صحابہ کا بھی ساتھ تھوڑا ٹچ دے دے، تو ان کے حکم کے مطابق میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں کی ہیں۔ اب آخر میں یہ ایک اور عرض کروں، ہم مولا علی کی شان تو بیان کرتے ہیں مگر ان کی سیرت طیبہ کو نہیں دیکھتے۔ آئیے ذرا غور سے سنیے، امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضیہ شریف 10ویں جلد جو تخریج شدہ ہے اس کا صفحہ 179 اور صفحہ 337 سے صفحہ 340، اس پہ امام اہل سنت سے ایک سوال ہوا کہ ایک بندہ بڑا امیر ہے، کئی شہروں کا مالک ہے، سخی بڑا ہے، ایک پورا قصبہ اس نے فری میں لوگوں میں صدقہ کر دیا، مگر بد نصیبی یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو شرعاً حکم کیا ہے؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر دلائل آپ نے کوٹ کیے، آپ لب لباب یہ ہے کہ جب تک وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ نہیں دے گا کوئی صدقہ قبول نہیں ہوگا، نفلی عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب فرض ادا ہوگا، جب فرض ادا ہوگا۔ تو ان میں پہلی حدیث امام اہل سنت جو لائے نا وہ حضرت مولا صدیق کے جب آخری وقت تھا نا تو حضرت عمر پاک پاس بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا عمر یہ میرے نبی کا فرمان ہمیشہ یاد رکھنا، انہ لا تقبل نافلۃ حتی تؤدى الفریضہ، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے گی جس کا فرض ادا نہیں ہو۔ اور دوسری روایت حضرت مولا علی مجھ کو کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا جو مسلمان فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت کو فوکس کر لے اس کی حالت اس پریگننٹ عورت کی طرح ہے، حاملہ عورت کی طرح جو 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھتی ہے اور 9 مہینے کے بعد بچہ ضائع ہو جاتا ہے، اس نے وقت بھی پورا دیا، تکلیف بھی اٹھائی، مگر حاصل وصول کچھ نہیں ہوا۔ مولا علی فرماتے ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں جو بندہ فرائض چھوڑ دے اور نفل میں لگ جائے، نفلی عبادات میں
جو مستحب ہے، جس طرح میلاد شریف مستحب ہے، 11ویں شریف مستحب ہے، آراس بزرگوں کی عرس کی محافل مستحب ہیں، آپ کے تیجے کل 40ویں مستحب ہیں. اور یہ مستحب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسا عمل جس کے کرنے سے ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، مگر ثواب بے حساب ہے، مگر اس کا ثواب اس وقت ہے جب اس سے پہلے فرض ادا ہو. ٹھیک ہے نا، جب فرض ادا ہو. اب کوئی سجادہ نشین کھڑا ہو جائے اور کھلم شریعت کی جناب والا خلاف ورزیاں کرے تو وہ بالکل بلنڈر کر رہا ہے، بالکل بلنڈر کر رہا ہے. یہ بات یاد رکھیں، ولی ہے ہی وہ جو شریعت کا پابند ہے. ذرا بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 کتاب رقاق باب التواضع، پہلا جملہ کیا ہے؟ من عادی لی ولی فقط آذنت بالحرب. اللہ فرماتا ہے میرے نبی اپنے غلاموں کو یہ پیغام سنا دیں، جو میرے کسی ایک ولی سے بھی عداوت اور بغض رکھے میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اب ولی بنتا کیسے؟ اسی سے ریلیٹڈ اگلا جملہ، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرے فرائض پہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو میں اپنے قرب کا پہلا دروازہ اس پہ کھول دیتا ہوں. کڑے پہننے سے کوئی ولی نہیں بنتا، سنگل اوڑھنے سے کوئی ولی نہیں بنتا، داڑیاں منڈوانے سے کوئی ولی نہیں بنتا، نماز چھوڑنے سے کوئی ولی نہیں بنتا. ولایت قرب خداوندی کا نام ہے، اور اللہ کا قرب فرض کی ادائیگی پہلا دروازہ کھولتا ہے. اور اس سے ریلیٹڈ اگلا جملہ، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. فرمایا میرا بندہ جب فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنت و مستحبات میں بھی ہمیشگی اختیار کرتا ہے، حتی احبہ، تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جب میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اچھا ایک بات ہے، اس گھر کی طرف چلے جائیں نا تو وہ کہیں گے جی ولی تو ہم بھی مانتے ہیں، پر ولی ہوتا ہے شریعت کا پابند. ہمارے پاس ہے جی آپ ولی کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ولی کون ہوتا ہے جی؟ شریعت کا پابند. اور تو آخو جناب وہ بھی یاد ہے ولی ایسا مننے پر شریعت کا پابند، تو یاد ولی مننے شریعت کا پابند، پر جھگڑا کیڑی گل ہے؟ میں آخیا اگلی گل ہے. ہوں حدیث کے اگلے لفظ نہیں پڑھتے. اگلے لفظ کیا ہے؟ اگلے لفظ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اپنے بندے کی سماعتیں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ التی یبطش بہا، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ ویدہ التی یبطش بہا، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑ دے. فرجلہ التی یمشی بہا، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. والا ان سألنی، اس حدیث کا سیکنڈ لاسٹ جملہ، والا ان سألنی لأعطینہ. اللہ فرماتا ہے یہ ممکن نہیں کہ جس نے مجھے کمایا ہو وہ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں بزرگوں کے پاس آؤ، آپ کہتے ہیں جی کیوں؟ دعا تو گھر میں بھی بیٹھ کے کی جا سکتی ہے. میں نے کہا جی بالکل کی جا سکتی ہے، لیکن بزرگوں کے پاس آ کے کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 کتاب الرقاق باب التواضع، اس کا سیکنڈ لاسٹ جملہ، وَلَا إِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اللہ فرماتا ہے جس نے مجھے کمایا ہو یہ ممکن نہیں وہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور میں خالی پلٹا دوں. سبحان اللہ. یہ بزرگوں کے پاس آ کے یہ فائدہ ہے. تو یہ اگلی بات وہ نہیں مانتے، بیان نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کان تو اس دے پہلے بھی سن، اکھا تو اس دی پہلے بھی سن، ہاتھ تو اس دی پہلے بھی سن. کہ اللہ کیڑے کناں دی گل کر رہا، اللہ تعالیٰ کیڑی اکھاں دی گل کر رہا؟ امام فخر الدین رازی جیسے چوٹی کے مفسر وہ فرماتے ہیں العبد اذا واظب علی الطاعات بلغ الى المقام. فرمایا جب بندہ طاعات میں عبادات میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو اس مقام کو پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں. کہا کیسے کان؟ فرمایا فاذا سارا ذالک النور بصر اللہ، جب انسان کی بصارت، انسان اپنی آنکھوں کو اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے تو اللہ ان آنکھوں میں وہ نور بھر دیتا ہے. جب ان آنکھوں میں اللہ نور بھرتا ہے نا تو ان آنکھوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ رأى القریب والبعید، یہ دور و نزدیک سے برابر دیکھتی بے شک. یا سارا ذالک النور بصر سمع اللہ، جب انسان کے کانوں میں اللہ اپنا نور بھر دیتا ہے نا تو ان کانوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ آئے ہائے ہائے آئے ہائے.
میں ان کانوں کی پھر ان سماعتوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ سامع القریبا والبعید، سبحان اللہ ماشاء یہ پھر دور و نزدیک سے برابر سنتے ہیں، ہزاروں میل دور بھی کوئی بلائے تو سنتے ہیں۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، جب انسان کے ہاتھوں میں اللہ اپنا نور بھر دیتا ہے نا، قادر علی التصرف فی الصعب والسهل القریب والبعید، معاملہ مشکل ہو یا آسان، دور کا ہو یا نزدیک کا، یہ ہاتھ برابر تصرف کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ بے شک اسی لیے تو غوث پاک نے فرمایا تھا نا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کحردلۃ علی حکم اتصالی، اللہ کے تمام آباد کردہ شہر اس طرح میرے رائی کے دانہ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ خالی ہاتھ نہیں پڑھتے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ آپ نے کرامت تو سنی ہے نا، پیڑا ترانے والی سنی ہے نا، 12 سال کے بعد، یہ پتہ ہے واقعہ کسی نے لکھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ جب آپ توجہ نہیں کرتے تو یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس پہ کم از کم 13 گھنٹے میں نے سٹڈی کیا کہ یہ واقعہ کہیں سے نکالوں کہاں لکھا ہے، اور میں تعجب کرتا ہوں اس بات پہ، سبحان اللہ۔ اور مجھے یہ بات، اس بات پہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں سہروردی خانقاہ پہ یہ بات بیان کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور صاحب مزار کی توجہ اور برکت لینے کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں سبحان اللہ کہ یہ واقعہ لکھنے والی شخصیت ہی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی کتاب خلاصۃ القادریہ، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، ویسے تو شیخ شہاب الدین سہروردی کہہ دیتے ہیں نا، آپ کا اصل نام عمر ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے خلاصۃ القادریہ، اس میں آپ نے یہ واقعہ بڑی ڈیٹیل سے خود لکھا۔ کیا فرمایا؟ آپ غوث پاک کی بارگاہ میں رہ کے ڈائریکٹ آپ نے فیض حاصل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں عصر کی نماز کے بعد غوث پاک جامع نظامیہ سے چہل قدمی کے لیے نکلے نا، تو دریا کے کنارے ایک مائی بیٹھی تھی، وہ رو رہی تھی، تو کسی نے غوث پاک رضی اللہ عنہ پوچھا یہ کیوں رو رہی ہے؟ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ حضور 12 سال ہو گئے، اس کا بیٹا وہ بوٹ میں آ رہا تھا چھوٹی کشتی میں بارات لے کے، تو وہ بھنور میں آیا، ڈوب گیا۔ تو یہ روزانہ عصر کے بعد آتی ہے یہاں 2 آنسو بہا کے، اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر، یہ بھی میں عرض کروں، یہ جو آپ نے گھروں میں تصویریں لگائی ہوئی ہیں نا، اوپر غوث پاک، بیچ میں کشتی، نیچے ایک عورت، یہ بالکل سراسر ظلم ہے، اس سے کوئی اہل سنت سے تعلق نہیں ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مائی کی 90 سال عمر تھی، ماشاءاللہ یہ تصویر میں 90 سال کی عورت ہے۔ یہ اس وقت کون سا جناب والا وہاں موجود تھا جو تصویریں بنا رہا تھا؟ یہ ساری فرضی چیزیں ان کو گھروں سے نکالو، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اہل سنت کو الٹا بدنام کرنے والی بات ہے۔ تو سامنے عزیز، واقعہ حق ہے لیکن اب اس کو رنگ غلط دیا جا رہا ہے۔ تو سنو، آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس کو کہو چپ کر جائے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس عورت کو دلاسا دلایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے، وہ فرما رہے ہیں چپ کر جا۔ وہ اور پھوٹ کے رونے لگی، کہا 12 سال سے یہاں سے راہگیر گزرتے ہیں، اسی طرح تسلیاں دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت غوث پاک نے ہاتھ اٹھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ واقعہ آپ نیٹ پہ چیک کر لیں، 1.5 گھنٹہ صرف میں نے اس واقعے پہ خطاب کیا ہے، پورا 1.5 گھنٹہ۔ تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کو بھی ڈسکس کیا، باقاعدہ حوالہ جا، اور قرآن مجید کی 6 آیتوں کی سپورٹ میں یہ واقعہ میں نے بیان کیا، پوری 6 آیتیں، وہ آپ نیٹ پہ چیک کر لیجیے، 6 آیتیں قرآن کی۔ یار اگلی گل چھوڑ دو، میں ایک گل چکرنا، سورہ بقرہ پڑھ لو، سورہ بقرہ، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ میں نے دسو اس گائے والا واقعہ کہ علماء بیٹھے ان پوچھو، وہ ایک اللہ دے ولی دی گائے سی نا، ایک ولی دی گائے سی، وہ جنگل سی، مالک دی حفاظت تیرے ذمہ، میرا پتر بڑا ہو کے خود ادو 2 بندے موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ گئے کہ نہیں؟ بولو گئے نا؟ اللہ دے نبی ایک قتل ہو گیا، دسو کس کیتا؟ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اللہ فرمایا گائے، ہوں اگو سوال کنج دی ہوئے تو کنج دا رنگ تو کتوں، ساری کہانی لمبی ہے، وہ جناب سارا سوال تو سوال، سوال تو جواب اپنے آپ پھنس دے گا۔ وہ بچہ پھر جنگل گیا، اس گائے، سورہ بقرہ پوری ڈیٹیل پڑھ لو، گائے لے کے آیا،
اس گائے دے چمڑے دے وچوں پورے سونے دے سکے انہوں نے دیتے گئے. ہن اللہ کیا فرمایا؟ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. کیا ہویا جناب؟ اس گائے دے چمڑے دے ٹکڑے نو اللہ فرمایا اس مردے نال لاؤ. واقعہ قرآن ہے کہ نہیں یار؟ اپنے ماں نال دسو، ولیت دی گائے دے چمڑے دا او ٹکڑا او مردے نو لاؤ تو مردہ زندہ ہو ونجے تے غوث پاک. سبحان اللہ یار سبحان کچھ اللہ. عقل انہاں قوم پتہ نہیں کدوں آنی قسم سے. انہاں سمجھایا کرو پڑوسیاں نہ کو کملیو حضور دی امت دا ولی غوث پاک او تے بنی اسرائیل دا ولی تو اس دی گائے دا چمڑے دا ٹکڑا مردے نو لاؤ تو زندہ. یہ تو میرا غوث پاک میرے کریم نبی دا پتر اللہ سبحان اللہ حضور دا شہزادہ سبحان اللہ. ہیں. اس امت دا ولیاں دا صرف پیر نہیں، پیرانے پیر. او کملیو اتھے من لیندے ہو پھر سدھا سدھا ونجو عیسائی بنو. سمجھ کوئی نہیں آئی تو آئے ہائے ہائے. میں نے حقیقت ہے اس میں 6 آیات سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 بھی پڑھی. جب موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ، سامری جادوگر نے کیا کیا؟ اس سواری کے ٹاپ سے لگنے والی مٹی کو اٹھا کے اس بچڑے کے منہ میں رکھا، وہ بچڑا زندہ ہو گیا. یار جبرائیل جس سواری پہ سوار اس کے ٹاپ سے لگنے والی مٹی کے اندر اللہ زندگی رکھ دے پھر غوث پاک تو غوث پاک ہے نا. اس میں خیر میں نے وہ تقدیر معلق، تقدیر مبرم، الجواقیت والجواہر، امام عبدالوہاب شعرانی، وہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے امام عبدالوہاب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں وہ بھی اس پہ بحث کرتے ہیں تقدیر مبرم اور تقدیر معلق پہ. خیر ایک لمبی بحث ہے، وہاں سن لیجئے گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ لکھا کس نے؟ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سروردی رحمۃ اللہ کہ غوث پاک کی دعا کی برکت سے اللہ نے 12 سال کا بیڑا ترا دیا. 12 سال کے بعد بیڑا ترا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب، ہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ فرض کی اہمیت کیا ہے؟ اور میں میرے نبی نے فرمایا جو بندہ فرض چھوڑ دے نفلی عبادت میں لگ جائے وہ حاملہ عورت کی طرح سارا کچھ برباد کر رہا. اور وہ خود مولا علی اپنی گود میں میرے مصطفیٰ کریم کا سر رکھے ہوئے، ایک نماز چھوٹی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ہم ایک بھی نہ پڑھیں اور کبھی دل پسیجا ہی نہیں ہے. تو نعرے مولا علی کے لگاتے ہیں ہم. تو مولا علی کا ماننے والا کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا. بے شک. جی اللہ اکبر اللہ اکبر. جن کی شہادتی مسجد میں، جن کی ولادتی اللہ کے گھر میں، تو اللہ کے گھر کی کیسی نسبت ہے، کیسی نسبت ہے. تو مولا علی کے ماننے والوں کو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دیا کہ دیکھو مولا علی کو میں نے اپنے گھر میں مہمان رکھا ہے. تو جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرو. بے شک انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو قیامت تک آباد و شاد رکھے. اللہ تعالیٰ صاحب مزار کی برکات اپنی شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سعادات کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے. السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.